اسرائیل اور حماس کے درمیان جھڑپیں جاری، فلسطینی شہری پناہ کی تلاش میں۔ ترکی اور یونان کے درمیان کوئی حل طلب مسئلہ نہیں، رجب طیب ایردوان۔ چین اور یورپی یونین کے رہنماؤں کی بیجنگ میں ملاقات، مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ غزہ کی پٹی کے سب سے بڑے شہر میں جمعرات کو شدید لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ فلسطینی شہری جنگ سے بچنے کے لیے پناہ کی تلاش میں ہیں۔ بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیلی افواج حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کی تلاش میں ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں غزہ کی جنوبی سرحد کے قریب واقع شہر رفح میں ہزاروں لوگ پہنچ چکے ہیں۔ رہائشیوں اور صحافیوں نے رات بھر رفح پر متعدد اسرائیلی فضائی حملوں کی اطلاع دی ہے۔ حماس کے زیر انتظام وزارت صحت نے کم از کم 37 ہلاکتوں کی اطلاع دی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس کی جانب سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو ایک خط میں ایک غیر معمولی انتباہ کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں انسانی ہمدردی کے نظام کے مکمل طور پر خاتمے سے فلسطینیوں اور امن و امان کے لیے ناقابل واپسی اثرات مرتب ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے اقوام متحدہ کے سربراہ کے اقدام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ گوٹیرس کا جنگ بندی کا مطالبہ حماس کی حمایت کرے گا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ یونان اور ترکی نے ایک روڈ میپ تیار کیا ہے جو نیٹو کے دو اتحادیوں لیکن تاریخی حریفوں کے درمیان تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے یونان کے تاریخی دورے میں طویل عرصے سے نبرد آزما شراکت داروں نے اچھے ہمسایہ تعلقات کو آگے بڑھانے پر توجہ مرکوز کرنے اور ان مسائل پر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے جنہوں نے انہیں الگ کر رکھا ہے۔ Biz Ege'yi bir barış ve işbirliği denizi haline getirelim. ایک پریس کانفرنس کے دوران ایردوان نے کہا کہ ترکی اور یونان کے درمیان کوئی حل طلب مسئلہ نہیں ہے۔ فروری میں ترکی میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے بعد یونان کی جانب سے تیزی سے امداد بھیجنے کے بعد دونوں پڑوسیوں کے درمیان تعلقات پر جمی برف پگھلی ہے۔ امریکی محکمہ دفاع نے یوکرین کے لیے نئی سیکیورٹی امداد کا اعلان کیا۔ جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اگست 2021 کے بعد سے یوکرین کے لیے ساز و سامان کی 52ویں الاٹمنٹ ہے۔ اس میں فضائی دفاعی صلاحیتیں، توپ خانہ، گولہ بارود، ٹینک چکن ہتھیار اور دیگر آلات شامل ہیں۔ امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں مختصر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر پوٹن یوکرین کو شکست دیتے ہیں تو بات یہاں تک نہیں رکے گی بلکہ ماسکو پڑوسی نیٹو ممالک پر بھی حملہ کر دے گا جن کے دفاع کا امریکہ قانونی طور پر پابند ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ چین اور یورپی یونین کے رہنماؤں نے جمعرات کو بیجنگ میں ملاقات کی، جس دوران تجارت اور یوکرین کی جنگ سے متعلق اختلافات پر بات چیت کی گئی۔ چینی صدر شی جن پنگ نے یورپی کمیشن کے صدر ارسلا وان ڈر لائن اور یورپی کونسل کے صدر چارلس میشل سے سرکاری گیسٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ یورپی یونین چین پر زور دے رہی ہے کہ وہ اپنے 27 رکن ملکوں کی مصنوعات کی مارکیٹ تک رسائی کو بہتر بنائے تاکہ فریقین کے درمیان $200 بلین سے زیادہ کے سالانہ تجارتی عدم توازن کو دور کیا جا سکے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعرات کو روس کے توانائی کے وسائل پر رعایت کا فائدہ اٹھانے پر بھارت کی تعریف کی اور کہا کہ اگر وہ نئی دلی کی جگہ ہوتے то ایسا ہی کرتے۔ Да, мы все понимаем, что в значительной степени Индия получает. پوٹن نے ماسکو میں سالانہ سرکاری فورم میں روس بھارت تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہم سب سمجھتے ہیں کہ بھارت کو روسی توانائی کے وسائل پر دی گئی چھوٹ ان کے لیے اچھی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی ہم منصب ابراہیم رئیسی کے ساتھ ان کی آج کی ملاقات میں شمالی جنوب کوریڈور پر بھی بات چیت شامل ہوگی جس کا ہدف بھارت کو یورپ سے جوڑنا ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے کہا کہ جمعرات کو وانواتو جزیرے کے جنوب میں 7.1 شدت کا زلزلہ آیا جس سے سونامی کی وارننگ جاری ہوئی ہے۔ وانواتو کے محکمہ موسمیات اور جیو ہیزرڈز نے جنوبی ترین تافیہ صوبے کے رہائشیوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ ساحل سے اونچی زمین کی طرف جانے جیسے احتیاطی اقدامات کریں۔ وانواتو میں زلزلے عام ہیں جو کہ 3,20,000 افراد پر مشتمل ایک نشیبی جزیرہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔